ان معاملوں میں، اس میں روحانیت میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ راز ہوتے ہیں. سمندر پہ جس طریقے حضرت خضر علیہ السلام کی حکومت ہے، آپ کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہیں. اور پھر جو سمندر کی مخلوق ہے، یعنی کہ سمندر پہ باقاعدہ ایک ڈیوٹی ہے جس میں اجنہ بھی ہیں، آوان بھی ہیں، اور ان پر کتب اور ابدال بھی ہیں. اور جو قطب بحر ہیں، تو سریانی زبان میں ان کا نام ہے قطب القمقام، اور ویسے یہ صاحب البحر کہلاتے ہیں. اب اس میں کس سے ملاقات ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی، یہ ایک راز ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا راز جو ہے وہ فاش نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اب اس کی تفصیل تو نہیں بتائی جا سکتی زیادہ. وہ تو جس کو شوق ہو وہ جائے، اپنا وقت خراب کرے، اپنی عمر خراب کرے، پھر پتہ چلتا ہے کون آیا تھا. تو یہ بات ہے بس. حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل. حیا علی خیر العمل. اچھا بھیا، بہت سارے احباب جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے بزرگوں سے ملاقات کا ایک سلسلہ، اور پھر اس طرح روحانیت کا ایک تعلق ہو جانا، جلیل القدر بزرگوں کا معاملہ ہو جانا، یہ کیا فوری فوری ہو جاتا؟ نہیں، آپ کو کتنا عرصہ لگا ہوگا اس سارے پروسیس کو مکمل کرنے؟ دیکھو، ہم ساری عمر بھی وہ پروسیس کریں تو نہیں ہوگا، پورا پروسیس نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ یہ پروسیس کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ہوتا، یہ نسبت کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ تو جب شیخون کی مرضی ہوتی ہے جب ہی ہوتا ہے. یہ کسی بھی عمل کسی کی ریاضت کے ذریعے نہیں ہو پاتا. اب چونکہ شیخ کی مرضی ہوتی ہے وہ کس کو کہاں لے جاتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو منتخب کیا جائے یا کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں. تو اب ہم یہ کہیں کہ ہمارے اپنے عمل سے وہ ہوا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ کسی کے عمل سے ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مرضی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کسی کی مرضی پہ تھوڑی ہیں. نہ وہ کسی کا حکم کتاب ہے. چلو ہم موکل ہے، جن ہے، یہ تو بلا لیں گے آیت پڑھ کے، سورت پڑھ کے، سب کچھ کر کے، لیکن ان سے تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے. انبیاء سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، رسولوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر دربار رسالت میں داخلہ ہو جاتا ہے، اور پھر دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. لیکن یہ سب کسی کے کسب سے نہیں ہے، یہ سب فضل سے ہے. جب سلسلے کی نسبت کا فضل ہونا شروع ہوتا ہے تو دربار رسالت تک چلا جاتا ہے. اب جو دربار رسالت تک چلا جائے وہ کس نبی کے دربار سے وابستہ نہیں ہو جاتا. اور وہی دروازہ جو دربار رسالت کا ہے وہی دیدار الہی کی طرف کھلتا ہے. تو جب دیدار الہی حاصل ہوتا ہے تو پھر ظہور حق ہو جاتا ہے. اور بزرگان اکرام جو ہے اسی بات کو
کشود فرما دیتے ہیں کہ یہ کشود ہوا ہے. تو اس میں نفس کو اور روح کو کسب کے ذریعے طہارت حاصل کرنا ہوتی ہے. اور جب وہ طہارت حاصل ہوتی ہے تو شیوخین جو ہے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں بس. کیونکہ صاحب نسبت ہی نسبت حاصل کرواتا ہے. جس کی اپنی نسبت پکی ہوگی اس کی نسبت آگے پکی ہوگی, اس کی نسبت اور آگے ہوگی, اس کی نسبت اور آگے ہوگی. یہ نسبتیں ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ اور دربار رسالت تک چلی جاتی ہے, اور پھر وہی نسبت اس دربار کی نسبت سے دیدار حق پاتی ہے. یہ بات ہے. یہ ذکر جو ہے کیا رجعت بھی لے کر آتا ہے؟ ذکر اپنی مرضی سے کیا جائے اور غلط طریقے سے کیا جائے تو بالکل رجعت لاتا ہے. تو ذکر کے لیے یہ ہے کہ اجازت, صاحب اجازت ہونا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے سامنے بٹھا کر ذکر تلقین فرمایا تھا. تو اس لیے ذکر کو تلقین ہی کرنا چاہیے, اور جب تک ذکر تلقین نہ کیا جائے جب تک باقاعدہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. ویسے اپنے معصورہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں, نماز روزے کر سکتے ہیں, اس میں جو بھی تھوڑا بہت ذکر کرنا چاہیں نماز کے بعد وہ کر سکتی ہیں. لیکن باقاعدہ جو ہے ہم اگر ذکر کی ہی نیت سے کر کے ذکر بیٹھیں تو پھر اس کے لیے اجازت دینا صاحب اجازت سے ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جو خاص طور پر ذکر خفی کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے لطیفہ قلب کی جگہ پر ابتداء جو سالکین ہیں وہ جب توجہ کرتے ہیں تو میٹھا میٹھا درد وہ محسوس کرتے ہیں. بالکل, اس لیے کہ دل کو ذکر کی عادت نہیں ہوتی, صرف دھڑکن کی عادت ہوتی ہے. اور جب ہم اس پہ زب لگاتے ہیں تو اس کی جو چربی ہوتی ہے, جو فاسد چربی جو پردے کہلاتے ہیں, وہ پگھلتی ہے. اچھا, بعض لوگوں کی تو ذکر کی حرارت سے پگھلتی انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا, لیکن جو ذرا کمزور اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے یہ, تو وہ نقصان والی بات نہیں ہوتی. نہیں, کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں. قضاء عمری کے حوالے سے سوال کیا کہ صوفیہ کا قضاء عمری کے حوالے سے کیا ہے؟ بالکل, صوفیہ کا قضاء عمری کے حوالے سے وہی کانسیپٹ ہے جو شریعت کا ہے, کہ اگر کسی کے ذمہ قضاء عمری ہے تو وہ کوشش کر کے اس کو ادا کر دے. بالکل صوفیہ کا وہی نظریہ ہے اس پر. فیض کا دریا شاعر ہی تو ہے میرے مرشد میرے آقا, شاعر ہی تو ہے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا, تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا, خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ شاعر آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا شاعر آپ ہی تو ہے. مرشد